نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 7ویں پارے میں 6 نمبر سورہ مبارکہ سورہ الانعام سے آیت نمبر 6 ہے جس سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکنہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا انہارا تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، کہ ایسا اقتدار تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، ہم نے ان کے مکانات اور محلات کے نیچے نہریں رواں کی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ اس سے پچھلی آیتوں میں جن پر ہم نے کل گفتگو کی، اللہ کریم نے اپنی واضح نشانیوں کے نزول پر اعراض کرنے اور اپنے بھیجے گئے رسولوں کی تکذیب کرنے اور ان کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا، اور ساتھ ہی اس تکذیب پر، اس مذاق اڑانے پر اور اللہ کے اس حکم کو نہ ماننے پر، اس سے روح گردانی کرنے پر عذاب کی وعید سنائی تھی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں پر ان کی روح گردانی، حکم کی نافرمانی یا تکذیب کرنا یا میرے رسولوں کو جھٹلانے کے سبب سے عذاب نازل کرنا اللہ کریم کی سنت جاریہ ہے۔ یعنی کہ جس بھی قوم نے اپنے نبی یا رسول سے معجزہ طلب کیا، کوئی نشانی مانگی، تو جب اللہ کریم نے اپنا معجزہ ظاہر کیا یا نشانی بھیجی امت کے کہنے پر، ڈیمانڈ پر، تو پھر اللہ کریم کی یہ سنت ہے کہ جب معجزہ طلب کیا جائے اور معجزہ آ جانے کے بعد اگر وہ قوم نافرمانی کرے یا پھر تکذیب کرے تو پھر اللہ کا عذاب لازماً ان پر جو ہے وہ اترتا۔ تو اللہ کریم یہ بتا رہے ہیں اہل مکہ کو، جو اپنے تائیں اپنے آپ کو بہت بڑے سردار اور بادشاہ سمجھتے تھے، کہ تم سے پہلے بھی کئی ایسے قومیں جن کو میں ہلاک کر چکا، جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا۔ یعنی کہ سابقہ اقوام کے اقتدار کو اگر دیکھا جائے، فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، اور مصر کے بادشاہوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، اگر ان کے اقتدار کے معاملات کو دیکھا جائے تو پھر مکہ کے جو سردار تھے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایک بر اعظم پر حکومت مصر کی یا اسے کئی بر اعظموں پر حکومتیں چلتی تھی، ایک ہی بادشاہ ہوتا، اس کے نیچے کئی سلطنتیں جو تھی آباد ہوتی تھی، تو یہ تو صرف مکہ پر ہی محیط تھا۔
1,00,000 کی آبادی کہہ لیں، 1,25,000 کی آبادی کہہ لیں، اتنا شہر تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سے قبل میں نے کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں میں نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، حکومتیں عطا کی تھیں، ایسا اقتدار دیا تھا کہ جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم ان پر لگاتار برسنے والی بارش نازل فرماتے تھے۔ مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر بارش مدتوں بعد مقدروں سے میسر آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے تھے کہ میں ان پر مسلسل بارشیں بھیجتا تھا، اور صرف اوپر سے ہی بارش کی نعمت نازل نہیں کی میں نے ان پر، بلکہ ان کے جہاں مکانات تھے، محلات تھے، ان کے ساتھ میں نے نہریں رواں کر رکھی تھی۔ یعنی کہ انسان کی بنیادی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے انسان کے لیے وہ پانی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے بھی، زندگی کے آثار کو زندہ کرنے کے لیے بھی، کھیتی باڑی کے لیے، مویشیوں کے لیے، ہر چیز کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ پانی ہے۔ تو اللہ کریم اس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کو میں نے اوپر سے بھی پانی عطا کیا، اور ان کے محلات اور ان کے مکانات کے ارد گرد بھی میں نے نہریں رواں کر رکھی تھی، اتنی آسائشیں دی ان کو۔ یعنی کہ دنیا کی جو طلب ان کو ہو سکتی تھی وہ میں نے ان کو عطا کی، اقتدار بھی دیا، محلات بھی دیے، اور اس کے اسباب بھی دنیا گزارنے کے بہترین دیے جو تم کو نہیں دیے۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا۔ کہ یہ اللہ کریم کا یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی اس کے رسولوں کی تکذیب کرتا ہے اور واضح نشانی آ جانے کے بعد بھی تکذیب کرتا ہے تو پھر اللہ کریم ایسی امتوں کو ہلاک کر دیتا ہے، اور بعد میں ہم دوسری امتوں کو ہم نے پیدا کیا کہ یگے بعد دیگرے، جس امت نے بھی اللہ کے رسول کی تکذیب کی، اللہ کریم نے اس امت کو ختم کر دیا، غرق کر دیا۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ہر صدی میں کوئی نہ کوئی امت ملے گی جس کو اللہ کریم نے عذاب دیا۔ قرآن کریم میں تو چند واقعات کو اللہ کریم نے کوڈ کیے نا، بنی اسرائیل کے بڑی بڑی امتیں جن میں عدن علیہ السلام کی امت کو ختم کیا گیا، نمرود جو تھا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اس کا تخت و تاراج اس کو کیا گیا، فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنی بڑی جاہ و جلال اور سلطنت کا مالک، اس کو غرق کیا گیا، اس کی امت کو غرق کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ اسی طرح کئی اقوام کو اللہ کریم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کسی پر آسمان سے آگ کی بارش آئی، کسی پر پتھروں کی بارش آئی، کسی پر آسمان سے بارش نازل کی، اتنی بارش کی کہ کچھ بچا ہی باقی۔ تو اللہ کہتا ہے جس نے بھی تکذیب کی پھر اس کا مقدر جو ہوتا تھا وہ عذاب ہوتا تھا۔ یہ وہی سنائی جا رہی ہے مکہ والوں کو کہ تم جو یہ باتیں کرتے ہو، جو تکذیب کرنے کی کوشش کر رہے ہو میرے محبوب کی، یاد رکھنا پھر میری سنت یہ ہے کہ میں ایسی قوموں کو زمین سے مٹا دیا کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جیسے سورہ قصص میں بھی اللہ کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا جس کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے کہ ہم جیسا کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں۔ ظاہری اسباب جو تھے، یعنی کہ عاد اور سمود کی قوم جس کو اللہ کریم نے بیان فرمایا، ایک وہ قوم تھی وہ ستونوں والی، بڑے بڑے بہت بڑے بڑے ستون، اتنے اتنے اونچے محلات تھے ان کے کہ اتنے اتنے بڑے ستون تھے، آج کو ستون والی قوم ان کو کہا جاتا تھا۔ اور ان کے مقابلے میں وہ قوم تھی ایک جو پتھر پہاڑ کاٹ کر جو اپنے گھر بنایا کرتی تھی۔ ایسی ایسی قومیں اللہ کریم نے پیدا فرمائی، لیکن ان کا مقدر کیا ٹھہرا کہ جب رسول آئے اور رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ کریم نے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي الْقِرْطَاسِ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل فرما دیتا، آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل فرما دیتا،
پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو کر بھی دیکھ لیتے. کافر لوگ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ صریحاً جادو کے سوا کچھ نہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تھے وہ کہتے تھے، مشرق کے لیے مکہ خاص کر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہم اس وقت تک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کتاب نہ لے آئیں، لکھی لکھائی. اور پھر یہ اس کتاب کو 4 فرشتے لے کر جو ہیں ہمارے سامنے زمین پر اتریں، 4 فرشتے ساتھ آئیں جو یہ گواہی دیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. جب یہ مطالبہ کیا نا کفار و مشرکین مکہ نے کہ فرشتے 4 آئیں، لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں، کتاب بھی ہمیں دکھائیں اللہ کی، اور پھر وہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ نہ ماننے کی باتیں ہیں نا. تو اس کا جواب رب کریم نے دیا، کیا میرے محبوب اگر میں کسی کاغذ پر لکھ کر کتاب بھی ان کو بھیج دوں، نازل کر دوں آپ پر، اور یہ فقط آنکھوں سے نہ دیکھیں، کیونکہ آنکھوں سے دیکھنے سے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نظر کا دھوکہ ہے، لیکن چھو لینے سے انسان کو اعتماد زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں فقط دیکھنے پر اکتفا نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں اس کتاب کو جو میں ان پر کاغذ پر لکھ کر نازل کروں، تو میرے محبوب پھر بھی یہ کافر کہیں گے کہ یہ صریحاً جادوگری ہے، پھر بھی یہ مانیں گے. کیوں؟ کہ ان کے اندر نہ ماننے کا جو ہے نا وہ رجحان ہے. یہ محض اس لیے آپ کو نہیں مان رہے کہ آپ کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. یہ اپنے 2 قسم کے لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا کرتے تھے. ایک وہ لوگ تھے کہ جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، دنیا پرستی میں وہ مگن تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قوت، ان کی حشمت، ان کی جاہ و جلال جو ہے اس کو چیلنج کیا جائے، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے تو ہماری یہاں سرداریاں، ہماری جاہ و جلال، ہمارا حشمت کہاں جائے گا؟ پھر تو ہم ان کے ماننے والے ہو گئے، ہماری پوجا، ہماری منتا کہاں جائے گی. ایک طبقہ وہ تھا. اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتا بھی ہو اور پھر بھی کہتا کہ یہ جادو، کھلا جادو ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ 2 قسم کے طبقات تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی قبول نہیں کرنا. ظاہراً لکھی کتاب ان کے سامنے لا کر رکھ دی جائے تو پھر بھی یہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار. جیسے کہ ایک اور مقامات پر سورہ الحجر میں آیت نمبر 14 اور 15 ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان پر آسمانوں کے دروازے کھول دیں، آسمان پر جانے کے لیے کوئی ایسا ان پر دروازہ کھول دیں، اور یہ دن پر چڑھتے رہیں اس آسمان پر، پھر بھی یقیناً یہ کہیں گے کہ محض ہماری نظر بندی کی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے. یہ سورہ حجر کے ایک مقام پر اللہ کے ارشاد فرمایا آیت نمبر 14 اور 15 میں کہ جب بندہ نہ ماننے پر آتا ہے نا تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی وہ اس پر یقین نہیں کرتا. تو اللہ فرماتے ہیں آپ میرے محبوب، آپ کی باتوں پر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہ کسی شکل میں بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کر لیا جائے، کوئی بھی ان کی ساری باتیں مان لی جائیں، جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا. بچے نے یہ واقعہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا یہ بتائیں، جو تیری مٹھی میں ہے یہ بتائے. تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لیکن اس کے باوجود وہ یہ دیکھ کر کہ مٹھی میری میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہ لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اپنی انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. ایک ٹکڑا مشرق کی طرف گرا، ایک مغرب کی طرف گرا، اور پھر دونوں وہاں سے اٹھ کر دوبارہ مل گئے. اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ سبب یہ نہ تھا کہ وہ جانتے نہ تھے،
وہ بات اللہ کریم بتا رہے ہیں کہ یہ کسی بھی شکل میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کتاب اپنی آنکھوں کے سامنے نازل ہوتی دیکھیں، فرشتے لے کر آئیں، پھر بھی چھو کر بھی دیکھیں، پھر بھی ایمان لے کر آئیں، نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ پھر اللہ کی ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، کہ وہ کفار کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ کیونکہ اللہ کا قاعدہ جو میں نے آپ سے بیان کیا کہ جب اللہ کے کہنے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر جب تکذیب کی جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ سابقہ تمام قسم کے جو عذاب تھے اللہ کریم نے ان کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک ویسا عذاب نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ کریم منع فرما رہے ہیں ان کو۔ اسی لیے اللہ کریم نے کوئی معجزہ اس طرح کا زمین پر نہیں اتارا جو فرشتے لے کر اترے۔ جی جیسے اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے بھیجتا تھا، پیغام بھی بھیجتا تھا، اور فرشتوں کے ذریعے معجزات بھی اترتے تھے، لیکن اللہ کریم نے ان کے مانگنے کے باوجود جو اللہ کریم نے معجزہ نہیں اتارا نا زمین پر، اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی بعثت کے بعد وہ سابقہ جتنے عذاب تھے ان کو ختم کر دیا۔ اس طرح کے عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سبب سے اللہ کریم نے ان کے کہنے کے باوجود جو تھا وہ معجزات کو نازل نہ کیا، اور بتا دیا کہ یہ کہتے ہیں نا میرے رسول مکرم کہ تم پر کوئی فرشتہ اتر کر آئے، تو اگر فرشتہ اتر آتا، ہم اتار دیتے، تو پھر ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، اب تک یہ باقی نہ بچتے۔ کیونکہ جو معجزہ فرشتہ لے کر اترتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا عذاب بھی ساتھ ہی اترتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلْكًا لِجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلِلْبَسْنَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی بناتے، ہم ان پر وہی شبہ وارد کر دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں، یعنی اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے کہ یہ تو مثل بشر ہے۔ اللہ کریم اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہم بالفرد فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، وہ جو یہ تان کرتے تھے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو آپ ہی ملے ہیں رسول بنانے کے لیے، ایک یتیم، ایک ان پڑھ، نعوذ باللہ، اور غریب اور مسکین، اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا ہوتا تو ہم سرداروں میں سے کسی کو بناتا، یا پھر کسی فرشتے کو جو ہے نا رسول بنا کر بھیجتا۔ اس کا جواب اللہ کریم یہ دے رہے ہیں کہ اگر فرشتہ ہم اتارتے تو فرشتہ جو کہ ایسی جنس ہے جس کو انسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو فرشتے کو بھی اتارتے تو اس کو کسی انسان کی شکل میں اتارتے، تو جب اس کو انسان کی شکل میں اتارتے تو پھر انہوں نے پھر بھی یہی اعتراض کرنا تھا یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کئی روایات سے ثابت ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سے زائد مرتبہ انسانی شکل میں آئے، صحابی بن کر آئے، سوالی بن کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، جب بشارت بھی دی اور کہا کہ آپ کے بھائی کی طرف جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس، وہ بھی انسانی شکل میں آئے۔ تو یہ اللہ کی کریم کی طرف سے فرشتے بھی انسانی شکل میں زمین پر آتے رہے، لیکن جب انسانی شکل میں فرشتے آتے تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتے ہے ہی نہیں۔ اور اگر فرشتے اپنی حیت میں آتے، اپنی جنس میں آتے، تو فرشتوں کو فرشتوں کے سوا کوئی اور دیکھ سکتا نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ اعتراض جو تھا، یہ بات ان کی کرنی تھی، یہ لا یعنی بات تھی کہ فرشتے اتارے جائیں۔ فرشتے تو اترتے تھے، فرشتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو جبرائیل امین لے کر آتے تھے، اور جبرائیل امین کئی دفعہ کئی فرشتوں کو ساتھ لے کر آئے، جیسے طائف کی وادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا، اور کئی ایک مقامات پر اللہ کریم نے اور فرشتوں کو بھی بھیجا اپنے محبوب کی خدمت کے لیے۔ لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے
وہ کائنات میں صحابہ کرام کو نظر نہیں آئے تو باقی دوسری کافر انسان کی آنکھ کیسے اس کا مشاہدہ کر سکتی؟ تو جب کبھی چاہتا رب کریم تو کسی انسان کی شکل میں بھیج دیتا. تو آقا بعد میں فرماتے کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ جانے اور خدا کا رسول جانے اور اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. تو آپ فرماتے تھے یہ جبرائیل امین تھا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے محض جو ہے من گڑھ قسم کے معاملات ہیں، یہ کب ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. یہ جو بہانے تراشتے ہیں ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے، اس وجہ سے بہانے تراشتے ہیں اور بات وہ کرتے ہیں جو ممکن نہ ہو. وہ کیا کہتے ہیں، نہ نومن دیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، نہ ہماری بات مانی جائے گی اور نہ ہم ایمان لے کر آئیں گے. تو اندر ان کے جو گرہ لگی ہوئی ہے وہ گرہ کھل نہیں سکتی. لہذا ان کے جو بھی سوال ہوں گے یہ اسی طرح کے الٹے، جیسے ہمارا کسی بات کو ماننے کے لیے ہمارا دل نہ چاہے تو ہم بھی عجیب قسم کی تعویلیں جو ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسا ہی حال ہوتا ہے انسان جب ماننے کے لیے تیار نہیں نہ ہوتا تو پھر تعویلیں پیش کرتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ وتیرہ تھا ان کا کافروں کا، مشرکین کا. چونکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے تو طرح طرح کے سوال کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. کبھی کہتے تھے ایسا کریں، کبھی کہتے تھے کئی مقامات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا. یہ جتنے معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے آپ نے ان کی آنکھوں کے سامنے کیے نا جی، لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو جو نہیں ماننا چاہتا اس کو کوئی معجزہ بھی، ایون اللہ فرماتا ہے میں لکھ کر کتاب بھی ان کو دے دوں پھر بھی یہ مانیں گے نہیں. تو اسی بات پر آج کا جو ختم ہے سبق کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل مضمون بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.